هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 199. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، وہ آپ سے نئے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ اوقات ہیں، وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرفوں سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور اصل نیکی یہ ہے جو آدمی تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ جو تم سے لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی مت کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بلا شبہ اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وَاقْتُلُوهُمْ، اور آپ ان سے قتال کرو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم انہیں جہاں بھی پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے. ولا تقاتلوہم، اور ان سے قتال نہیں کرو. عند المسجد الحرام،
مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے اس میں قتال کریں۔ فإن قاتلوکم، پھر اگر وہ تم سے لڑیں، فاقتلوہم، تو آپ بھی ان سے لڑیں۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوہم، ان سے قتال کرو، حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، اور اکثر لوگ ایسے سوالات کیا کرتے تھے۔ سوال یہ تھا کہ یہ جو نئے چاند آتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ایک چاند آتا ہے، پھر وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، پھر ایک نیا چاند آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوا، یسألونک عن الأہلہ، وہ نئے چاند جو ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ چاند جو ہیں یہ اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حج کرنے کے اوقات کون سے ہیں، اور یہی جو چاند ہوتا ہے اسی سے سمتوں کو معلوم کیا جاتا ہے، اور اسی سے دنوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ نیا مہینہ کب شروع ہوتا ہے اس کا تعلق بھی اسی چاند کے ساتھ ہے۔ یہ چاند جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو اسے ہلال کہا جاتا ہے، پھر اسے قمر بھی کہا جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے تو اسے بدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا ذریعہ ہے۔ جب یہ کیلنڈر نہیں ہوا کرتے تھے تو یہی چاند تھا اور یہی سورج تھا جس سے اوقات کو معلوم کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بلکہ جاہلیت میں ایک معاملہ موجود تھا کہ لوگ جب حج کر کے واپس آتے تو یہ جاہلیت کی ایک رسم تھی۔ جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں میں اصل دروازوں سے نہیں آیا کرتے تھے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار جب حج کرتے پھر واپس اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ ایک انصار کا آدمی حج سے آیا اور دروازے کی طرف سے داخل ہو گیا تو گویا اس سے لوگوں نے آر دلائی، کہا کہ تم اپنے اصل جو دروازہ ہے اس دروازے سے تو گھر میں داخل ہو گیا، جبکہ جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ اپنے گھر سے جو پچھلی دیوار ہوتی اس دیوار کو پھلانگ کر کے اس گھر میں جایا جاتا، اور یہ ایک طریقہ تھا ان کے ہاں، اور لوگ اسی کے مطابق اپنا حج کرتے اور حج سے واپس آتے۔ تو ایک آدمی نے یہ کام نہیں کیا، وہ ڈائریکٹ اپنے گھر میں داخل ہو گیا تو لوگوں نے اس کو آر دلائی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، گھروں میں ان کے پچھلے رستے سے داخل ہونا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے ولکن البر من اتقى، نیکی اور صحیح جو ثواب کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے آپ میں سے۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسے رسوم و رواج بنا لیے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، اور معاشرتی طور پہ بہت سی چیزوں کو ہم نے شامل کر لیا، اور جاہلیت میں بھی لوگ بہت سی ایسی چیزوں کو شامل کر لیا کرتے تھے اور اس کو دین سے بڑھ کر کے درجہ دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں جو معاشرتی ایسی رسوم و رواج ہوتی ہیں جنہیں بہت لازم قرار دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قریب قریب دین کا ایک درجہ دے دیا جاتا ہے، تو
تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ الٹے سیدھے راستے اختیار کیے جائیں، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے۔ اور اللہ رب العالمین کا جو ڈر ہے وہ مسلمانوں میں اور اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں ان میں یہ موجود ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، آپ نے قتال کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے ان لوگوں سے جو آپ سے لڑائی کرتے ہیں، جو آپ میں لڑائی کرنے میں پہل نہیں کرتے، ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کافر مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں کہتے تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قدرت اور طاقت دی ہے اور وہ اس علاقے کو اپنا علاقہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک الگ صورت ہے۔ وہ بھی طریقہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دی جائے گی اور بہت اچھے طریقے سے انہیں ہتھیار ڈالنے کا کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب آپ کی مال اور آپ کی جو جان ہے یہ محفوظ رہے گی، آپ ہمیں جزیہ اور ٹیکس دیں اور یہاں رہنا شروع کر دیں۔ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ اور وہ کافر جو آپ سے قتال کرتے ہیں آپ بھی ان سے قتال کیجیے، کیونکہ شروع اسلام میں یہ حکم نہیں تھا۔ کافر مسلمانوں کو مارتے، مظالم ڈھاتے اور مسلمان اس کے اوپر صبر کرتے، تو بعد میں جا کر کے اللہ رب العالمین نے مکہ میں کسی مسلمان کو کافروں کے ساتھ لڑنے کی ویسے اجازت نہیں تھی، البتہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہیں، اب بدلے کے طور پہ مسلمان جو ہیں وہ بھی ان سے قتال کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کہا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنی، یعنی زیادتی آپ کافروں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ زیادتی جو ہے نا یہ مسلمان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ویسے تو ہم مسلمانوں سے بھی زیادتی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے اور اللہ رب العالمین نے لڑنے کے جو آداب ذکر کیے کہ آپ نے اگر کافروں کو بھی جواب دینا ہے، کافروں سے بھی آپ نے لڑنا ہے تو زیادتی نہیں کرنی۔ زیادتی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو بھیجتے جہاد کے لیے تو کچھ نصیحتیں فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقتلوا، آپ نے قتال کرنا ہے من کفر باللہ، جس نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا اور کافر ہو گیا۔ اغزوا ولا تقتلوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، نہ آپ نے مسلح کرنا ہے، یعنی مسلح کرنا، کسی کی میت کی بے حرمتی کرنا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ یہ دونوں قریباً ایک حکم میں ہوتے ہیں۔ بوڑھے بھی لڑائی نہیں کر سکتے اور بچے تو بے گناہ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، جو بڑے بڑے ان کے عیسائیوں کے بڑے بڑے پوپ پادری ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کے بڑے مشائخ اور رہبان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ دین اسلام کا ایک مزاج ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا اور جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے اس جگہ کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ نے قتال بدلے میں کرنا ہے، لا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بھلے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر چونکہ یہ بھی آپ سے لڑتے ہیں، آپ جہاں ان کو پائیں ان سے قتال کریں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے آپ بھی وہاں سے ان کو نکال دیں، کیونکہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے مکہ سے نکالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے خود نہیں نکلے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مکہ سے محبت ہی بہت زیادہ تھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی در و دیوار کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اس زمین کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے یہ پہاڑ احد جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مکہ کے ساتھ بہت زیادہ تھی، تو کافروں نے ان کو نکالا تھا اور قتل کرنے کی سازشیں اور منصوبے بنائے تھے، تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ تو در حقیقت کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے آپ کو یہاں سے نکالا ہے، لہذا اب آپ جائیے وہاں پہ اور ان کو وہاں سے جا کر کے نکالیے، اور ظاہر ہے وہ بزور بازو اور جہاد کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ والفتنة اشد من القتل، اور یہ یاد رکھیے گا کہ فتنہ برپا نہیں کرنا، کیونکہ فتنہ جو ہوتا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور قتل سے بھی اس کے معاملے بڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آدمی کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو ممکن ہے کہ قتل جو ہے وہ ایک آدمی کا سلسلہ ہو یا دو لوگوں کا آپس میں اس قتل کی وجہ سے ایک معاملہ ہو، جبکہ فتنہ جو ہے اس میں کئی سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک عجیب و غریب قسم کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام جو ہے چونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر چیز ہر گناہ کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، لہذا مسجد حرام کے پاس آپ نے قتال نہیں کرنا، یہاں آپ نے لڑائی نہیں کرنی، یہ مسجد کا ادب ہے۔ اور مسجد حرام کا تو بطور خاص یہ مسجد نبوی جو ہے اور مسجد حرام جو ہے یہاں آپ نے قتال نہیں کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ آپ سے قتال کریں۔ کافروں کو اس بات کا علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کی حرمت کو جانتے ہیں، اور وہ یہاں کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، تو اس کی وجہ سے کافر ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں آ کے قتال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ دین اور شریعت کی انہیں پرواہ نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ تو انہیں یہ لگتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے اور مسلمان جو ہیں وہ مسجد کی حرمت کی تقدیس کے لیے وہ بدلے میں ہم سے قتال نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہاں وہ آپ سے لڑتے ہیں، جہاں آپ انہیں پائیں آپ ان سے قتال کریں، اگر وہ مسجد حرام میں بھی آ کے آپ سے لڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے پھر اجازت دے دی کہ آپ بھی بدلے میں ان سے لڑ سکتے ہیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، مسجد حرام کے پاس وہ آتے ہیں، وہ آپ سے قتال کرتے ہیں، آپ بھی ان سے قتال کیجئے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کیونکہ کافروں کا بدلہ ہی یہی ہے۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ کافر اگر باز آ جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف تیر تلوار نہیں اٹھاتے، مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑتے، تو اللہ رب العالمین کو اللہ سے یہ معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں فرمایا کہ آپ لڑائی کرتے رہیں، قتال اور جہاد کرتے رہیں، یہاں تک کہ فتنہ کوئی باقی نہ رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اُمِرْتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہاد کروں، قتال کروں، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اور ایک اللہ کی بندگی جب تک لوگ نہیں کرتے تب تک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جہاد کروں اور میں قتال کروں، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دے دیا، آپ نے خطوط لکھے، لوگوں کو بات سمجھائی، جو نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف قوت اور طاقت کو استعمال کیا اور آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جب تک دین صرف اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے قتال کرنا ہے۔ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کافر آپ سے نہیں لڑتے
وہ آپ سے قتال نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کو جزیہ اور ٹیکس دے کے وہ امان اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا عدوان الا علی الظالمین، تو ظالموں کے سوا کسی اور کے اوپر زیادتی کرنا نہ مسلمان کے لیے جائز ہے نہ کسی کافر کے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔